بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی، اسلام آباد اور واشنگٹن کی تازہ ترین خبروں اور اطلاعات کے ساتھ۔ ناظرین، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ اللہ والوں کو مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے اکثر اشارے دے دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اشارے کے حوالے سے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے عید پر بڑی عیدی کی پیشگوئی کی تھی، جس پر ہم نے ناظرین ایک ویڈیو بھی بنائی۔ ہمارے پرانے ناظرین کو یاد ہوگا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ہم نے اپنے تھم نیل کے ساتھ جس تھم نیل کے ساتھ اپلوڈ کی تھی وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور جو نئے دوست ہیں وہ ہماری ٹائم لائن پر جا کر 21 مارچ کو اپلوڈ کی گئی ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جس کا تھم نیل ہے عمران خان کی غیبی مدد، عید پر بڑی عیدی۔ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں 21 مارچ کو، آج سے 6 دن پہلے یہ اپلوڈ ہو چکی تھی۔ ناظرین، اب اڈیالہ جیل، GHQ اور واشنگٹن سے جو تازہ اطلاعات سامنے آئی ہیں، ان سے لگ یہ رہا ہے کہ قوم کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی اور جنرل عاصم منیر کے لیے بھی اور فوج کے لیے بھی عید پر بڑی عیدی تیار ہے۔ اسے کچھ لوگوں کی طرف سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا مشن امپاسبل بھی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ بظاہر یہ کام اب ہونے جا رہا ہے، اور جس کی اطلاعات آئی ہیں بڑی دھماکہ خیز، بظاہر یہ امپاسبل یعنی ناممکن ہی لگتا ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں با حوصلہ ہمت اور صبر و استقامت سے کام لینے والے، وہ مشن امپاسبل کو ہی پاسبل کرتے ہیں۔ ناظرین، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مشن امپاسبل کامیاب ہو چکا ہے، یعنی پاسبل ہو چکا ہے۔ معاملات کو مزید بگاڑ کی طرف جانے سے روکنے اور موجودہ دلدل سے نکلنے کی خاطر جنرل عاصم منیر کو منانے میں جو جرنیلوں کا چکوال گروپ ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جنرل ساحر شمشاد مرزا اور DGISI جنرل عاصم ملک کا نام سب سے زیادہ کیوں لیا جا رہا ہے، آج اس پر بھی بات کریں گے۔ کیا واقعی فوج نے عمران خان کی شرط مان کر پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ کہ اس شرط پر عمل درآمد کے دوران عدلیہ، میڈیا اور بیوروکریسی پر نافذ غیر اعلانیہ مارشل لا کے خاتمے کے بدلے میں عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی کون سی بڑی شرط تسلیم کر لی ہے۔ بہت اہم ویڈیو ہے ناظرین آج کی، یہ خبر بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ذرائع کا ناظرین دعویٰ ہے کہ جب سے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران یہ سینہ گزٹ باہر نکلی ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا مشن امپاسبل پاسبل ہو چکا ہے، یہاں راولپنڈی اسلام آباد کے پاور کوریڈورز میں زلزلہ برپا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت ان تمام لوگوں کی عید خراب ہو گئی ہے جن کا خیال یہ تھا کہ عید کے بعد شروع ہونے والی PTI کی نئی احتجاجی تحریک سے بھی اسی انداز میں نمٹا جائے گا جس طرح 26 نومبر کو ڈی چوک میں پچھلے احتجاجی مارچ سے نمٹا گیا تھا۔ ناظرین، یہ کہہ کر پاک فوج فارم 47 والے موجودہ رجیم کو ہر صورت میں برسر اقتدار رکھے گی، چاہے اس کے لیے ملک میں خون کی مزید کتنی ہی ہولی کیوں نہ کھیلنی پڑے، یہ جو سوچ تھی اس کو اب بڑا دھچکا لگ چکا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کہ اب کیونکہ امریکہ میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور GHQ میں چند ہفتوں سے جو جرنیلوں کے لیول پر انٹلیکچول ڈائیلاگ جاری تھا، آپس میں جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل وار گیمز، وہ جو جاری تھیں، اس میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں جو معاملات کو مکمل بگاڑ کی طرف جانے سے بچنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس گروپ کا یہ موقف تھا اور یہ موقف ہے کہ پرامن انداز میں
दलदल से निकला जाए। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के केसेस को तवील पेशियों के ज़रिए इल्तवा में डालने का फ़ैसला भी इसीलिए किया गया था क्योंकि फ़ौज अभी ख़ुद भी ज़हनी तौर पर क्लियर नहीं थी कि उसे आने वाले महीनों में क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है। इस दौरान नाज़रीन अडयाला जेल में इमरान खान के साथ तवील ट्रैक टू खुफिया मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी रहा, ये कहना है ज़राए का। अब ज़राए का ये दावा है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मनाने और इमरान खान के साथ एक फार्मूले पर मामलात तय करने पर आमादा करने में कामयाब हो गए हैं। इस बहुत बड़ी पेशरफ्त पर पहुंचने में नाज़रीन अमेरिका में ज़ल्म खलीलज़ाद के मुजवज़ा प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव आर्डर और जो विल्सन के पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का क्या किरदार है, ये तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले नाज़रीन हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है और इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अमेरिका अपने दोस्त और दुश्मन ममालिक पर किस तरह दबाव डालता है, इसकी ताज़ा तरीन मिसाल अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसे राह रास्त पर लाने वाली एक्टिविटी है, जिसके जो सुर्खील हैं वो ज़ल्म खलीलज़ाद थे। नाज़रीन, कांग्रेस में 1 मार्च को बिल 94 पेश किया गया जिसमें पाकिस्तान का नॉन नेटो अलाई का स्टेटस ख़त्म करने का कहा गया। ये बिल बज़ाहिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, लेकिन इसका जो असल मकसद था वो अफ़गानिस्तान पर दबाव डालना था। एरिज़ोना से रिपब्लिकन पार्टी के रुकन एंडी बिग्स ने ये बिल पेश किया और इस बिल में ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान बड़ा नॉन नेटो इत्तहादी होने की वजह से अमेरिका से करोड़ों डॉलर्स की, अरबों डॉलर्स की फ़ौजी सप्लाई और इमदाद मुसलसल हासिल कर रहा है, ये ख़त्म कर दी जाए। पाक फ़ौज को अमेरिका के डिफेंस डेवलपमेंट एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इसी नॉन नेटो अलाई की वजह से हिस्सा लेने का मौका मिलता है, शामिल होने का। इस बिल में मुतालबा किया गया था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान हुकूमत में शामिल मुख्तलिफ़ तालिबान धड़ों ख़ास तौर पर हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और अफ़गान तालिबान से जुड़े तमाम नेटवर्क के ख़िलाफ़ ठोस इक़दामात करे। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो फिर सदर अमेरिका पाकिस्तान से इसका नॉन नेटो इत्तहादी का स्टेटस वापस ले लें। ये बिल नाज़रीन कांग्रेस की कमेटी बराए फ़ॉरेन अफेयर्स के हवाले कर दिया गया था 1 मार्च के बाद, यानी मार्च के पहले हफ्ते में ही। तो उन्हीं दिनों में आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब थे, तूरखम बॉर्डर बंद था और भी बहुत से यानी कि बात चल रही थी, सख्त इल्ज़ामात का तबादला था कि जो अफ़गानिस्तान है वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात भी पेश आए और यूँ महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर मिज़ाइलों से, ड्रोन तैयारों से, कमांडोज़ के ज़रिए और F-16 तैयारों के ज़रिए ऑपरेशन करने जा रहा है। ये मंज़र आपको याद होगा। तो एक तरफ अमेरिका से ये दबाव था, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी उसकी पूरी तैयारी की हुई थी। तो इस दबाव की वजह से जो अफ़गानिस्तान के जो 2 धड़े हैं, यानी हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा का जो अमीरुल मोमिनीन है, उनके तालिबान के अमीर हैं, उनके दरमियान इस हवाले से कशमकश अपनी इंतहा को पहुंची हुई थी कि अमेरिका के साथ हमने लड़ना है या डील करनी है। तो यूँ आप देखें कि किस तरीके से एक बिल पेश होता है कांग्रेस में और उसके गिर्द फिर पूरी एक इमारत बुनी जाती है दबाव डालने की। यही फार्मूला पाकिस्तान के बारे में भी इस्तेमाल किया गया। जब नाज़रीन ये दबाव अपने इंतहा को पहुंच गया, जिसमें अमेरिकी सदर को ये फिर इख्तियार दिया गया था कि वो डिप्लोमेसी, अगर आमीन डिप्लोमेसी पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अमल करते हैं तो फिर तो वो इस हवाले से कोई सख्त इक़दामात न करें। बसूरत दीगर ये जो बिल है
اس کے ذریعے پاکستان کا نان نیٹو اتحادی کا سٹیٹس ختم کر دیا جائے اور اربوں ڈالر کی جو امداد ہے وہ روک لی جائے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جس طرح پھر طالبان حکومت دباؤ میں آ گئی، یا ایک اس نے سوچا کہ اب امریکہ سے ہم نے کیا بار بار لڑنا ہے، اس لیے انہوں نے امریکہ کے ساتھ صلح کر لی اور یہ بل جو ہے وہ پیش ہونے کی اب کانگریس میں نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ جو بل 94 ہے۔ اچھا جی، اب اس میں ہوا کیا کہ پھر افغانستان نے امریکی جو قیدی تھا وہ اسے رہا کر دیا، اور امریکہ نے بھی جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ اور وزیر داخلہ تھے سراج الدین حقانی اور ان کے بھائی اور کزن، ان سب کے نام جو سر کی قیمت والی فہرست سے نکال دیے۔ تو ناظرین، یہ ہوتا ہے قانون پیش کرنے کے مختلف قسم کے مقاصد میں سے ایک مقصد، کہ کسی طرح دباؤ میں لا کر اس ملک کو، اس رجیم کو راہ راست پر لایا جائے، یا جو امریکہ چاہتا ہے اس سے ہم آہنگ پالیسی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اسی پالیسی کے تحت پھر زلمے خلیلزاد کا افغانستان کا دورہ بھی ہوتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب برف پگھل چکی ہے، دونوں طرف سے بہت سے معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اسی قسم کا بل ہے جو ولسن لے کر آئے ہیں، امریکی کانگریس میں پیش کیا ہے جو انہوں نے۔ پاکستان میں بحالی جمہوریت اور عمران خان سمیت سیاسی اسیروں کی رہائی کے حوالے سے اس کے بھی قانون بننے کی نوعیت نہیں آئے گی، نوبت نہیں آئے گی، اور معاملات اس سے بہت پہلے فائنل ہو جائیں گے۔ اپنی سابقہ ویڈیوز میں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ امکان بھی پیش کیا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب بل فلاں مہینے میں جا کر یہ قانون بن جائے گا، پھر 180 روز کے اندر صدر اس کو نافذ کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اسی ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ شاید یہ نوبت نہ آئے، کیونکہ اب جب یہ بلیک اینڈ وائٹ میں یہ بل سامنے آ گیا ہے تو یہ ہماری رجیم کے لیے، ہمارے آرمی چیف کے لیے ایک بالکل کلیئر کٹ میسج ہے ایک امریکہ کی طرف سے کہ جناب اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے اور عمران خان کی رہائی اور ملک میں بحالی جمہوریت کے حوالے سے جو ہماری ڈیمانڈز ہیں، اور جو بائیڈن سرکار کا مسلط کیا ہوا بائیڈن باقیات والا فارم 47 والا سسٹم ہے، اس کو اگر آپ ختم نہیں کرتے تو پھر ہم یہ کریں گے، وہ انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے لا کر پیش کر دیا ہے۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ یہ دباؤ کارگر ثابت ہو گیا ہے امریکہ کی طرف سے جو ڈالا گیا۔ اب چین، پاکستان، متحدہ عرب امارات سمیت جو مختلف جو امریکہ نے ایک اور دباؤ ڈالنے کا حربہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ 79 کمپنیاں بلیک لسٹ کر دی گئی ہیں، جن میں سے 19 کمپنیاں پاکستان کی ہیں۔ ان کمپنیوں کو امریکہ میں ایکسپورٹ امپورٹ کی سہولت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی اسی طرح دباؤ بڑھانے کی پالیسیوں میں سے ایک اور ایکٹیویٹی ہے، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس دباؤ کو جو مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے محسوس کرتے ہوئے پاک فوج نے بھی اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کر لی ہے، اور اس حوالے سے جو فوج کے اندر انٹلیکچول ڈائیلاگ جاری تھا جس کی ابھی ہم نے آپ کو خبر دی، اس میں بھی، اور جو پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ٹریک 2 مذاکرات تھی، اس میں بھی بڑا بریک تھرو ہو چکا ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی سربراہی میں سینئر جرنیلوں کا ایک گروپ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے خاص رفقۂ کار کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی پالیسی کو اب ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اگر آج یہ کام نہ کیا گیا تو پھر وقت ہاتھ سے گزر بھی سکتا ہے۔ ایک طرف امریکہ سے دباؤ بڑھتا جائے گا تو دوسری طرف پاکستان کے جو 2 قریب ترین دوست ہمسایہ ممالک اور دوست ممالک ہیں، سعودی عرب اور چین، وہ بھی مزید ناراض ہو سکتے ہیں، جو پہلے ہی بار بار بڑے طریقے سے عمران خان کی واپسی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن کھل کر یہ بات اظہار اس کا نہیں کرتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی عید کے بعد شروع ہونے والی نئی ملک گیر احتجاجی تحریک کو 26 نومبر کے ڈی چوک قتل عام کے انداز میں کچلنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ ایک بار پھر یہ راستہ اختیار کرنا ملک و قوم کو مکمل تباہی اور خلفشار کی دلدل میں ڈالنے کے اور گڑھے میں لے جانے کے مترادف ہوگا۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت پچھلے 3-4 ہفتوں سے اس حوالے سے مسلسل آپس میں مشاورت کے عمل سے گزر رہی تھی اور گزر رہی ہے۔
اور عمران خان کے ساتھ بھی اس دوران اہم مذاکرات اور پس پردہ خفیہ رابطے ہوئے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ عمران خان اور ان کا سوشل میڈیا اداروں کے خلاف مکمل سیز فائر کی یقین دہانی کروائے تو بہت سے معاملات میں پی ٹی آئی کو اس موجودہ بند گلی سے نکلنے کا راستہ دیا جا سکتا ہے۔ اور خان سے اس حوالے سے پکی ضمانت مانگی گئی کہ اگر وہ یہ ضمانت دے دیں تو نہ صرف عمران خان بلکہ پی ٹی آئی کے تمام اسیروں کو رہا کر دیا جائے گا اور باقی معاملات بھی پھر سیاسی انداز میں طے کر لیے جائیں گے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان نے اس حوالے سے یہ شرط پیش کی کہ اگر فوج اور جرنیل یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا نام نہ لیں اور اب تک ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم اور زیادتیاں ہو چکی ہیں ہم وہ سب کچھ بھول جائیں اور مثبت انداز میں ملک و قوم کی خاطر آگے بڑھنے کا راستہ نکالیں تو ملک و قوم کو موجودہ دلدل سے نکالنے کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف پی ٹی آئی پر تو نہیں ہے، فریق مخالف بھی قربانی دے، ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ قربانی دیں گے، اس کے بدلے میں اس کے عوض شرط کیا فوج مانے، وہ شرط یہ انہوں نے پھر پیش کی کہ پھر اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اداروں کا نام نہ لیں، ہم عاصم منیر کا نام نہ لیں، ہم کسی جرنیل کا نام نہ لیں، ہم 9 مئی کا نام نہ لیں، ہم 26 نومبر کا نام نہ لیں، ہم 8 فروری کا نام نہ لیں، ہم کوئی ذکر ہی نہ کریں، جو گزر چکا 100 گزر چکا، مٹی پاؤ دے آگے چلو، تو پھر فوج اور آئی ایس آئی کی طرف سے بھی عدلیہ، میڈیا اور بیوروکریسی پر جو غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے اسے بھی اٹھا لیا جائے، اسے ختم کیا جائے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی سمیت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اپنی جمہوری، سیاسی اور عدالتی جنگ کے ذریعے فارم 47 حکومت کے ساتھ خود ہی نمٹ لیں گی۔ یہ ہے پھر ناظرین جو خان نے آگے سے جواب دیا، کہ لوگ کہتے ہیں جی خان مذاکرات نہیں کرتا، خان مذاکرات بھی کرتا ہے لیکن بڑی دلیل سے بات کرتا ہے۔ ذرائع کا ناظرین دعویٰ ہے کہ اس سلسلے میں ایک فائنل ڈرافٹ اب تیار کیا جا چکا ہے کہ دونوں فریق کس کس حوالے سے پیچھے ہٹیں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اور اس ڈرافٹ کی تیاری میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور آئی ایس آئی کے موجودہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے انتہائی کلیدی کردار ادا کیا ہے، ایسا دعویٰ ہے ذرائع کا۔ ناظرین، اس دھماکہ خیز پیش رفت میں پاک فوج کے چکوال گروپ کے سینئر فوجی افسران کی مخلصانہ کاوشوں کا بار بار ذکر بھی آ رہا ہے، کیونکہ خود پاک فوج کے اندر سے بھی اوپر سے نیچے تک موجودہ نہ ختم ہونے والی مہاجرائی کے حوالے سے یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ ملک کے سیاسی مسائل کو سیاستدانوں کے ذریعے حل کرنے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور فوج اس حوالے سے اپنا اثر و رسوخ اور ریاستی طاقت کا جو استعمال کبھی ایک فریق کے حق میں کرتی ہے کبھی دوسرے فریق کے حق میں، یہ استعمال کرنے کی جو پرانی حکمت عملی ہے اب اس سے باہر نکلا جائے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر سابق آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کے مبینہ بیانات کے حوالے سے بھی بہت شور مچا ہوا ہے آج کل، اور ایک پرانی ویڈیو بھی دوبارہ اپلوڈ کی جا رہی ہے، لیکن ہم نے اس حوالے سے جب فیکٹ چیک کیا ہے تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جنرل جہانگیر کرامت نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا، اور جس شخصیت کو جہانگیر کرامت کہہ کر ان کی ایک پرانی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے وہ غالباً ایکس سروس مین سوسائٹی کے ایک سینئر ترین رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمود کی ہے، جو غالباً ایکس سروس مین سوسائٹی کے جو بانیان ہیں ان میں شامل تھے۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج میں سپاہی کے لیول سے جرنیلوں کی سطح تک چکوال گروپ ہمیشہ سے ایک اکثریتی اور مؤثر دھڑا سمجھا جاتا رہا ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی
اسی چکوال گروپ کا حصہ تھے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ چکوال گروپ ان کے خلاف جاری اس کورٹ مارشل کی اسپیڈ سلو کروانے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے، اور معاملات اب افہام و تفہیم کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ یعنی جو فیض حمید کا معاملہ ہے وہاں بھی وہ جو دھونس دھاندلی والا اسٹائل ہے اب وہ اختیار نہیں کیا جا رہا، اور انہیں ریلیف دیا جا چکا ہے۔ یہ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی کر چکے ہیں، آج سے 15-20 دن یا شاید 10 دن پہلے۔ ناظرین، اور یہ بھی عمران خان نے جو بیان دیا، پہلے بھی بار بار کہا، اب بھی وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ موقف بار بار دہرایا ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے۔ اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے مظالم پر معاف کرنے والی پالیسی اسی وسیع تر تناظر میں اختیار کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے، تاکہ صوبوں کے درمیان اختلافات، ناراض گروپوں کے ساتھ معاملات اور سیاسی جماعتوں کی آپس کی کشمکش سب کچھ جو ہے وہ سیاسی طریقے سے آئین کے اندر رہتے ہوئے طے کیا جائے، اور ریاست کی طرف سے طاقت کو، جو ریاستی طاقت ہے اس کو داخلی معاملات میں کسی صورت میں استعمال نہ کیا جائے، اور یہ جو سلسلہ ملک کے اندر غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے اس کو اٹھا لیا جائے۔ تو ناظرین، یہ اگر ایسا واقعی ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، تو بلا شبہ یہ پوری قوم کے لیے ایک بڑی عیدی ہے۔ اس چھوٹی عید پر اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔